طرح دیکھیں شادی شدہ زندگی میں پوچھنا چاہوں گی مفتی صاحب، شادی شدہ زندگی میں صبر کی کیا اہمیت ہے اور برداشت کتنا ضروری ہے؟ اصل میں بہت اچھا سوال ہے، یہی تو مین ٹاپک ہے جی، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں اپنی تخلیقات کی بات کر رہا ہے نا، کہ میں نے آسمان بنائے، میں نے زمین بنائی، اللہ تعالیٰ وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس رشتے میں، یہ جو مبارک رشتہ ہے، اس میں مودۃ و رحمہ، اس میں محبت اور رحمت رکھ دی میں نے۔ اب دیکھیں کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہے نا میں نے ماں باپ کا رشتہ بنایا، میں نے فلانے کا رشتہ بنایا، لیکن اس رشتے کے بارے میں اللہ تعالیٰ مینشن کر کے بات کہہ رہا ہے کہ جہاں پہ میں نے آسمان زمین کی ان سب چیزوں کی، دن ہے رات ہے، ان سب چیزوں کی، تو وہاں پہ میں نے اس کی بھی تخلیق کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اتنا نازک رشتہ ہے کہ جو 3 الفاظ پہ ٹوٹ جایا کرتا ہے، اسی لیے اس کی اہمیت کو زیادہ اجاگر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عورت کے احکامات الگ بیان کیے، مرد کے احکامات الگ بیان کیے۔ عورت کو اطاعت کرنے کا بولا، اور شوہر کو کیا کہا اپنے آخری خطبے میں کہ تم اللہ تعالیٰ سے عورتوں کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ تم ان کو اللہ کے نام پہ لے کر جاتے ہو۔ جب تم اللہ کے نام پہ ان کو لے کر جاتے ہو تو ڈر جاؤ، ان سے اچھا سلوک کرو، ان سے اچھے طریقے سے پیش آؤ، ان کی باتوں کو اگنور کرو اور ان سے صبر اور شکر کے ساتھ گزارا کرنے والے بنے۔ اب اس میں ایک بات یہ آتی ہے کہ رویوں کا فرق، عورت کی اپنی ذمہ داری ہے، مرد کی۔ اس میں ایک بڑا اچھا واقعہ مجھے ابھی فوراً یاد آیا، حضرت ام سلیم صحابیہ ہیں، شوہر کی جی اطاعت کرنی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اب ایسی بیویاں ہوں گی تو شوہر آٹومیٹکلی اچھا ہو جائے گا۔ اب اور مرد جو ہے وہ تھکا ہوا آیا ہے، صحابی ہیں، سارا دن کام کر کے آئے ہیں، حالت یہ ہے کہ ام سلیم کے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، اور مرد گھر آیا ہے، لیکن مرد کو فوراً یہ بات نہیں بتائی کیونکہ بھائی بیچارہ بھی تھکا ہوا ہے۔ ان کو برابر والے کمرے میں رکھ دیا بیٹے کی لاش کو، اور اس کے بعد مرد آیا، اس کو اچھے طریقے سے ویلکم کیا اس حالت میں بھی، اور مرد جو ہے، جو صحابی ہیں، وہ فریش ہوئے، فریش ہونے کے بعد انہوں نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد اپنی بیوی سے رات میں باتیں کی، باتیں کرنے کے بعد جو ہے وہ ہسبینڈ اور وائف کا ریلیشن ہے وہ تک قائم ہوا۔ اس کے بعد جب وہ فجر میں اٹھے اپنی نیند پوری کر کے، تو کہا کہ میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی امانت ہم سے لے لیں تو کیا اس پہ کوئی اعتراض ہوگا؟ کہا نہیں۔ تو کہا برابر والے کمرے میں چلیں، آپ کے بیٹے کی لاش پڑی ہوئی۔ تو کہا کہ خدا کی بندی کب سے پڑ گیا؟ کہا کل شام سے انتقال ہوا۔ بتایا کیوں نہیں؟ آپ تھکے ہوئے آئے تھے۔ جب انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا ماجرا بتایا تو اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب یعنی کیا اہمیت ہے ایسے رویوں کی نا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ جو رات کو ریلیشن قائم ہوا، اللہ رب العزت اس سے ایک اور نیک اولاد آپ لوگوں کو دے گا انشاءاللہ۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جب رویے ایسے پروان چڑھیں گے تو آٹومیٹکلی محبت کے رشتے خود بخود پروان چڑھیں گے۔ بالکل ہم چاہیں کہ ہمارے رویے تلخ ہوں، اور تلخی کے اوپر ہم لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم جو ہے نا اگلا بندہ ہمیں اچھا رپلائی کرے، ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگنور کرنا بھی سیکھنا چاہیے، کیونکہ ہر بندہ کمپلیٹ نہیں ہے، کوئی نبی نہیں اب اترے گا۔ اسی لیے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات سے 100% خوش رہنا، اور ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش رہنا، یہ نبی کے معزوں میں شمار کیا ہے، کیونکہ نبی ایک کمپلیٹ آدمی ہے۔ ایک انسان سے تو اونچ نیچ ہو سکتی ہے لیکن نبی سے نہیں ہوئی۔ ہمیں نبی کے قریب تو جانا چاہیے، لیکن تھوڑی تھوڑی باتوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تو بنتی ہے، لیکن اگنور کرنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کسی کو یاد نہیں۔ بالکل۔ محمد رسول اللہ علیہ صلاۃ اللہ وآلہ